اسکاؤٹس کے یہاں پہ صادق صاحب بھی موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں. سر کتنے عرصے سے اسکاؤٹس میں کام کر رہے ہیں اور کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اسکاؤٹس میں کام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مجھے بوتراب اسکاؤٹ گروپ سے وابستہ ہوئے تقریباً 37 سال ہو گئے اور 11 سال کی عمر سے میں اس ادارے سے وابستہ ہوں اور آج اس وقت تقریباً 46 سال کا ہوں الحمدللہ. اور اسی ادارے سے وابستہ ہیں اور میں نے دیکھا کئی جنریشن میرے سامنے سے آج کا گزرے ہیں اور اپنی اپنی خدمات انجام دیتے ہوئے اس ادارے سے وابستہ رہے. میرے ٹوٹل اسکاؤٹنگ جوائن کرنے کا مقصد مجھ سمیت دیگر جو ہمارے جہاں آپ نے دیکھا والنٹیئرس یہاں موجود ہیں، ان سب کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ خدمت انسانی کے لیے اپنے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے خدمات انجام دینا. جو مجالس میں یا دیگر جو ہمارے جو اجتماعات ہیں اس میں شرکاء کے لیے ہم اپنی بھرپور خدمات انجام دینا، ان کی رہنمائی کرنا، اور جو ہمارے دیگر جو ایڈمنسٹریشن کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر بہتر سے بہتر انداز سے ان شرکاء کو سہولیت فراہم کرنا، یہ ہماری اولین ترجیحات میں سے ہیں. دیکھیں آپ نے سنا یہ صادق صاحب بتا رہے تھے کہ اسکاؤٹس کی جانب سے بہت زیادہ خدمات انجام دیتے جاتی ہیں. یہاں پہ نشتر پارک کے اندر اس وقت بوتراب اسکاؤٹس کے 200 سے زائد والنٹیئرز موجود ہیں جو نشتر پارک کے چاروں اطراف سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. جو بوتراب اسکاؤٹس کے رضاکار ہیں ان کی جانب سے سرچنگ کا بھی یہاں پہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جبکہ بوتراب اسکاؤٹس کے یہاں پر کیمپ بھی موجود ہیں جن میں فرسٹ ایڈ کا سسٹم بھی موجود ہے، اور ان کے جو والنٹیئرز ہیں یہاں پہ سبیلوں پر بھی موجود ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو یہاں پہ سرچنگ کریں، ان سے پوچھتے ہیں. یہ بتائے گا یاسر یہاں پہ آپ کو جب سرچنگ کرتے ہیں تو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ پریشانیوں کا سامنا یہ کرنا پڑتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے عوام وہ کوآپریٹیو نہیں بھی ہوتی ہے ہمارے ساتھ، لیکن پھر بھی جو ہے ایک ریلیشن جو ہے عوام کا اور ہمارا اس کو بیچ میں ہم لوگ بیلنس میں لے کے چلتے ہیں تاکہ جو ہے ہم لوگ بہترین طریقے سے اپنی ڈیوٹی جو ہے سر انجام. اچھا جب زیادہ ہمارے پاس پینک ہو جاتا ہے، زیادہ رش ہو جاتا ہے تو ہمارے ساتھ اور بھی جو ہیں ہماری جو نفری کے بندے ہیں وہ آ جاتے ہیں ہماری ہیلپ کرنے کے لیے. لیکن یہ کہ پھر جب پینک کے اندر ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. البتہ ہماری جتنی بھی ٹریننگ ہے اس حوالے سے ہمیں پینک کے اندر کسی بھی قسم کے حالات کے اندر ہمیں اپنی ڈیوٹی بہترین طریقے سے سر انجام دینے کی ٹریننگ دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مشکل تو ہوتا ہے لیکن ہم اس کو اپنے بہترین انداز میں کر پاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے سینئرز اور آفیسر جو ہیں جو ہر پوائنٹ پہ ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں اور ہر تھوڑی دیر بعد ہم سے رپورٹ لیتے رہتے ہیں. دیکھیں اب ہم نشتر پارک کے واک تھرو گیٹ کے مقام پر پہنچ چکے ہیں، جہاں پر واک تھرو گیٹ سے جب سرچنگ کا عمل مکمل ہوتا ہے اس کے بعد عزاداران امام حسین جو مجلس سننے آتے ہیں ان کو واک تھرو کے گیٹس کے ذریعے گزارا جاتا ہے تاکہ سرچنگ مکمل کی جا سکے. کسی قسم کا کوئی بھی آتشی اسلحہ یا کوئی بھی بارودی مواد تو موجود نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے پاکستان کے حالات ہیں تو ان کو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے یہاں پہ سرچنگ سے گزارا جاتا ہے. ہمارے پاس یہاں پر کچھ عزاداران امام حسین بھی موجود ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ محرم الحرام کے اندر پیغام میں حسین کیا دیتا ہے؟ کیا محرم الحرام کے اندر امن کا پیغام دیا جاتا ہے؟ یہ بتائیے. دیکھیے یہ واقعہ کربلا تاریخ بشریت میں ایک ایسا بہترین واقعہ ہے، کیونکہ یہ جن کے پیروکار ہیں ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے فرزند نے دیکھے انہوں نے بھی یہی کیا تھا کہ اس کا سب سے بڑا پیغام یہ تھا کہ اسلام کا کہ انہوں نے وہ بدترین معاشرہ کہ جو اگر بچی پیدا ہو گئی تو اس کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، اس بدترین معاشرے کو انہوں نے بدلا. اسی طرح بالکل ان کے نواسے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے بھی ایک بہترین معاشرے کی تشکیل جو تھی، واقعہ کربلا کا جو پیغام تھا وہ یہی تھا کہ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل جس میں تمام رشتوں کی پاسداری ہو. اور آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ بہترین، آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو جناب عباس نے ایک بہترین بھائی کا کردار ادا کیا، جناب علی اکبر جوان بیٹے نے ایک بہترین بیٹے کا کردار ادا کیا، ان کی ہمشیرہ جو تھیں جناب زینب سلام اللہ علیہ انہوں نے ایک بہترین ہمشیرہ کا کردار ادا کیا. اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ اتنی بہترین یہ پیغام ہے کہ جو آج ہر رنگ، ذات، مذہب، تمام چیزوں سے بالائے تر ہے، خواہ وہ ہندو ہو، مسلم ہو، کرسچن ہو، تمام لوگ جو ہیں وہ کیا بہترین کہا تھا جوش ملیح الدین نے کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے نو بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. دیکھیے اسی سلسلے کو انہوں نے قائم کیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صدائے حسین میں آپ دیکھیں کہ یہ اسکاؤٹ، سبیلے، یہ بچے، یہ تبرکات اٹھانے والے لوگ، یعنی معاشرے کا ہر فرد جو ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے، بوڑھے، جوان، بچے، خواتین، ان سب کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ادائے حسین میں اپنا کوئی نہ کوئی حصہ شامل کریں. اور یہ ایک بہترین مثال ہے. اور اس کا
آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اثرات یہ ہیں کہ آج یہ سب سے بڑا جو پیغام ہے کربلا کا وہ یہ ہے کہ وہ خواہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی ذات مذہب رنگ اگر ظلم ہو تو اس کے خلاف آواز حق بیان کرو، اور اسی کا یہ سب سے بڑا پیغام ہے کہ آج الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ایک بہت اچھا وہ ہے کہ قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے کو جب آئے تو 72 تھے حسین، سرفرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ دیکھیے آج ہم جو اس وقت معاشرہ جو اس وقت بدترین ہمارا معاشرہ ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ اس میں سب سے بہترین پیغام جو ہے وہ کربلا کا وہ یہ ہے کہ وہ خواہ آپس میں یگانت، وحدت، محبت، خواہ وہ کسی بھی رنگ ذات کیوں، عدم برداشت کا جو یہ ماحول ہے اس کو ختم ہو۔ اس تمام مراحل کے ساتھ ہم چلتے ہیں اسکاؤٹس کے بوت راب اسکاؤٹس کے مرکزی کیمپ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ مرکزی کیمپ پہ وہاں پہ کیا انتظامات کیے گئے ہیں اور اسکاؤٹس کے کون کون سے ذمہ داران موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر کس طریقے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ جی آج دیکھیں ہم اس وقت بوت راب کے مرکزی کیمپ پر موجود ہیں، یہاں پر مرکزی کیمپ کے اوپر بوت راب کے مرکزی جو رہنما ہیں وہ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عزاداران امام حسین کے لیے کیا تیاریاں کی گئی ہیں اور اسکاؤٹس میں جو لوگ آتے ہیں، جو والنٹیئرز اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، وہ کس جذبے کے تحت اسکاؤٹس کو جوائن کرتے ہیں، کیونکہ بوت راب اسکاؤٹ جو ہے پاکستان میں سب سے بڑی اسکاؤٹس ہے، جس کے پاس ابھی اس وقت نشتر پارک میں صرف 200 کے قریب والنٹیئرز موجود ہیں۔ یہ بوت راب کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کس جذبے کے تحت بوت راب اسکاؤٹس کو لوگ جوائن کرتے ہیں، اور اس وقت آپ نے تو ماشاءاللہ بڑی عمر ہے آپ کی، لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہوں گی کیونکہ پچھلے اتوار میں محرموں میں دھماکے بھی ہوئے، لوگ شہید بھی ہوئے، تو بتائیے گا کس جذبے کے تحت یہاں پر آتے ہیں؟ اصل میں اسکاؤٹ بیسیکلی موٹیو ہوتا ہے سروس آف دا سوسائٹی، سروس آف دا سوسائٹی کے موٹیو کو بیسیکلی جو ہے وہ ہم وہ رکھتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ جو بھی اس بچہ ہو، بڑا ہو یا ایک اوور ایج کا ہو، ان کا جذبہ جو ہے وہ آلموسٹ کامن ہی ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی یعنی یہ معاشرے کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور اس میں ہم کیا اپنی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں ان ٹرم آف لوگوں کی سپورٹ، لوگوں کی ہیلپ، اور جو معاشرے کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ اسکاؤٹنگ میں صرف جو ہے وہ یہ تو جو ہم محرم میں نارمل ایکٹیویٹیز ہیں یا ایام اعضاء اور اس کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو ہے شجرکاری ہے، گورنمنٹ کے جتنے بھی نیشنل اور مذہبی جتنے بھی ایونٹ ہوتے ہیں اس میں اسکاؤٹ جو ہے وہ بھلے چاہے مختلف قسم کی اسکاؤٹس ہیں، وہ ساری جو ہے پراپر پارٹیسپیٹ کرتی ہیں۔ نیشنل اور انٹرنیشنل باقاعدہ جو ہے ایونٹس ہوتے ہیں، اس میں ہائیکنگ، کیمپنگ، ماؤنٹنگ اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ، اور اس کا ایکچوئل پرپز جو ہے وہ یوتھ کی پراپر یوٹیلائزیشن ہے معاشرے میں، کیونکہ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں وہاں پہ یوتھ کو کنٹرول اور اس کو ایک ڈائریکشن کے حساب سے لے کے چلنا ایک چیلنج ہے۔ بوت راب اسکاؤٹ کے سینئر وائس چیئرمین کرنل شاہ علی ریٹائرڈ بھی موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس جذبے کے تحت بوت راب اسکاؤٹس میں آپ نے حصہ لیا، اور آپ ماشاءاللہ سے ایک پاکستانی آرمی سے ریٹائرڈ ہیں، تو کیا محسوس کرتے ہیں اسکاؤٹس میں آگے؟ السلام علیکم۔ اسکاؤٹنگ میں اصل میں 1960 سے ہوں، آرمی میں بھی گیا تو اسکاؤٹنگ کی طرف سے گیا، اسکاؤٹنگ کی وجہ سے گیا، یہاں کچھ سیکھا، خدمت کی لوگوں کی، ان کی دعائیں لیں تو آج اس مقام تک پہنچا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اس در سے، اس عزا سے بہت کچھ نصیب ہو سکتا ہے اگر انسان خدمت کرنا چاہے، خدمت کے جذبے سے۔ تو میں شروع سے ہی خدمت کرتا رہا، آرمی میں رہتے ہوئے خدمت کرتا رہا، آپ کی دعا سے 23 ممالک میں گیا ہوں اسکاؤٹ کی طرف سے، 5 سال حج کی ڈیوٹی دی ہے، 14 مرتبہ زیارتوں کی ڈیوٹی دی ہے، اور بوت رابی ہوں، بوت راب اسکاؤٹ کا ایک چھوٹا سا خادم ہوں۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ پیغام حسین کیا پیغام دیتا ہے محرم میں، کہ آپ اور اس بول کے پلیٹ فارم سے کیا پیغام دینا چاہیں گے عزاداروں کو اور پاکستانی قوم کو اور امت مسلمہ کو کہ بوت راب اسکاؤٹس کے اندر شامل ہو یا کسی دیگر اسکاؤٹس کے اندر شامل ہو؟ دیکھیں، حسینیت کا پیغام تو یہ ہے کہ پیار محبت سے وقت کو گزارا جائے، ایک دوسرے کا احترام کیا جائے، خدمت کی جائے، اور پیار محبت سے اس پیغام کو آگے پھیلایا جائے۔ ظاہر بات ہے یہ مجلس ہے، ماتم، یہ عزاداری جو ہے یہ مولا کا پیغام ہی آگے بھیجنے کا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ سورج ہے سوا نیزے پہ، سایہ بھی نہیں ہے، اور شبیر کے ماتھے پہ پسینہ بھی نہیں ہے، عباس کے پرچم کو ذرا دور سے دیکھو، لگتا ہے کہ دریا پہ علمدار کھڑا ہے۔ تو یہ سب خدمت کا جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں سب جمع ہیں، اور یہ حسینیت کی خدمت آج دنیا کے اندر ہر جگہ آپ نے دیکھا، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہر جگہ حسینیت کی بات ہے، چونکہ حق کی بات تھی، صبر کی بات تھی،
یہ حق اور صبر حسینیت کے علاوہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.